ذرا تصور کیجئے ایک ایسی صورت جو بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی، ایک ایسا اعلان جس نے عرب کی سیاست، ایمان اور منافقت کو ایک ہی لمحے میں بے نقاب کر دیا۔ قرآن کی وہ واحد صورت جس کا آغاز سلام سے نہیں برات سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر سورہ توبہ میں ایسا کیا تھا کہ اس نے ایمان اور نفاق کے درمیان آخری لکیر کھینچ دی؟ یہ کہانی ہے ایک کھلے اعلان کی، ایک خاموش امتحان کی اور ایک ایسی توبہ کی جو قیامت تک کے لیے مثال بن گئی۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور اب فیصلہ کن مرحلہ آ چکا تھا۔ یہ سورت صرف آیات کا مجموعہ نہیں، یہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اب اسلام اور شرک کے درمیان کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کے دور میں ایمان کیسے آزمایا جاتا ہے اور کمزوری کے دور میں نفاق کیسے جنم لیتا ہے۔ آئیے اس انکہی کہانی کو پردہ وقت سے نکالتے ہیں۔ یہ 9 ہجری کا سال تھا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، اسلام غالب آ چکا تھا۔ اسی دوران قرآن کی ایک نئی سورت نازل ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا۔ صحابہ چونک جاتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ امن کی علامت ہے، رحمت کا اعلان ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے۔ یہ اعلان تھا ان مشرک قبائل کے خلاف جنہوں نے معاہدے توڑے، دھوکہ دیا اور بار بار دشمنی کی۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ برسوں کے صبر، دعوت اور معاہدوں کے بعد کا آخری قدم تھا۔ 9 ہجری میں حج کا انتظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ وہ امیر الحج بنائے گئے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ ان کے ہاتھ میں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات تھیں۔ مکہ کے میدان میں ہزاروں حاجیوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اب بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف نہیں ہوگا۔ جن کے معاہدے باقی ہیں انہیں مدت دی گئی ہے، اور جنہوں نے توڑ دیے ان کے لیے آخری مہلت۔ یہ اعلان صرف سیاسی نہیں تھا، یہ عقیدے کی صفائی تھی، یہ توحید کا اعلان تھا۔ عرب کے قبائل سمجھ گئے، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ Like and subscribe for watching this type of informative video.